أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھے کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی ان 26 آیات سے متعلق جن پہ کچھ افراد نے اعتراض کیا اور ایک ناسمجھ انسان نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر یہ اپیل دائر کی کہ ان 26 آیتوں کی بنیاد پر انسانوں کو دہشت گردی کی تعلیم دی جا سکتی ہے، اور مسلمان مختلف فرقوں میں جو تقسیم ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی انہی آیات کی بنیاد پر نوجوان نسلوں کو ورغلاتے ہوئے دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، اور نتیجتاً تمام دنیا کے اندر بہت سے مسلمان بعنوان دہشت گرد سامنے آتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب تسلیم ہے اور کتاب زندگی ہے. دستور زندگی کا نام قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید پر اگر کوئی انسان اس طرح کے اعتراضات پیش کرتا ہے تو یقیناً اس کی اپنی خامی ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھے، اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو اس کے اندر انسان کی فلاح و بہبودی کی بات ہوتی ہے، لیکن انسان کو ختم کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے اور دہشت گردی کی تعلیم اس کتاب کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی. ظاہر ہے جس کتاب کے آنے کا مقصد ہی ہدایت ہو اس سے ضلالت نہیں ہو سکتی. جس کتاب کے آنے کا مقصد انسانی زندگی کو کامیاب و کامران کرنا ہو اور جس کی بنیاد پر انسانوں کو اہم ترین فرائض کی تعلیم دی جاتی ہو، اس کتاب کی بنیاد پر ضلالت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی تعلیم دی جائے، یہ عقل سے پرے کی بات ہے. لہذا آئیے اس منزل کے اوپر میں نے خدمت اقدس میں مختلف آیات کو پیش کیا، اور الحمدللہ میں اس منزل کے اوپر تقریباً 6 آیات کو پیش کر چکا ہوں. آج سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 51 اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 57، 2 آیتیں پیش نظر ہیں، ان کے متعلق گفتگو کرنا ہے. آئیے پہلے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے، پھر ترجمہ پیش کیا جائے، پھر اعتراضات پیش کرتے ہوئے پھر جوابات اس کے پیش کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ اے صاحبان ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا دوست قرار نہ دو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ میں باہم اتنا رشتہ تیار نہ کرو جس رشتے کی بنیاد پر وہ تمہارے مختلف رازوں سے آشنا ہو سکیں، وہ تمہارے راز جان سکیں اور یا تم ان کے راز جان سکو. اتنی قربت تمہارے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ یہودی نصرانیوں کے دوست ہیں، نصرانی یہودیوں کے دوست ہیں. اور پھر کا حکم ہوا خبردار جو انسان بھی ان سے دوستی رکھے گا اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا. یعنی جو یہودیوں سے دوستی رکھے گا اس کا شمار یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جو نصرانی یعنی عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھے گا اس کا شمار عیسائیوں کے اندر ہوگا. فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. اب اس آیہ کریمہ کے اندر بھی دیکھیے یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف قوموں سے دوستی نہ کرنے کا آرڈر کیا گیا. ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ آپس میں مل بیٹھنے کا، پیار محبت کا، انس کا معاشرہ ہوتا ہے. یہ آپس میں دوستی ہی کی بنیاد پہ چلتا ہے، اور اگر دوستی نہ ہو اور دشمنی ہو تو نتیجتاً انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں معاشرے کے درمیان پریشانی کا سبب بن جاتا ہے اور ایک ناسور بن جاتا ہے جس کی بنیاد پہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں. لہٰذا آپس میں دوستی ہونی چاہیے. اور قرآن مجید صاف صاف 2 ایسے گروہ ہیں جو دنیا کے اندر کافی بڑی اقوام میں شمار ہوتے ہیں، خاص طور پہ عیسائی افراد جو ہیں وہ بہت بڑی قوم ہے. اس بڑی قوم کے ساتھ میں دوستی نہ کرنے کا آرڈر کرنا، اس کا مطلب یہ کہ دشمنی کرنے کا آرڈر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اس منزل سے اس سے
دور رہنا چاہیے، یہاں پہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کی بات سامنے آئی۔ میں خدمت میں ایک بات عرض کروں، پہلی بات تو پھر وہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ایک خاص قوم کا ذکر ضرور کیا گیا۔ دیکھیے اب تک لفظ کافر تھا، اور کافر کا میں نے عرض کیا تھا کافر ایک انسان، ہر انسان اس منزل پہ اگر مسلمان ہے تو کافر بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہندو بھی مسلمان ہے، میری بات سمجھیے، میں قرض کروں میری گزشتہ ویڈیوز کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر ہندو بھی مسلمان ہے اور ہر ہندو کافر بھی ہے، ہر مسلمان مسلمان بھی ہے اور ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کیوں؟ میں عرض کر چکا ہوں، جو جس کو فالو کرے وہ اس کا مسلمان ہوتا ہے، اور جو جس کی باتوں کا انکار کرے، اس کو تسلیم نہ کرے، اس کے احکامات کو نہ مانے، وہ اس کا کافر ہوا کرتا ہے۔ تو اب چونکہ مسلمان اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مسلمان ہیں، اور طاغوت کا انکار کرتے ہیں، شیطان کا انکار کرتے ہیں، بری عادتوں کا انکار کرتے ہیں، بری طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، لہذا ان کے کافر ہیں۔ ویسے ہی ایک غیر مسلم جس کا مانتا ہے اس کا مسلمان ہے، جس کو نہیں مانتا، یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں تسلیم کرتا، لہٰذا اس کا اللہ کا کافر ہے۔ کافر کی منزلیں تھیں، لیکن یہاں ڈائریکٹ دو گفتگو کی گئی ہیں۔ کافر کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے تھے، ظاہر ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہاں ہم کافر ہیں، یقیناً وہ میں نے کہا یقین کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس دائرے کو محدود کیا گیا ہے، یہاں وسعت نہیں دی گئی ہے، دائرے کو محدود کر دیا گیا، کہا کہ یہود اور نصارہ، یہودی اور نصارہ، یعنی کہ دو قومیں ہیں، یہودیوں اور نصارہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں پر کوئی کہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو معاف کیجیے گا، پہلے ہسٹری کو پڑھیے، آپ ہسٹری سامنے رکھیے، ہسٹری کیا کہتی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے۔ ہمیشہ صلیبی جنگیں خاص طور پہ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، یا جہاں بھی دیکھیں گے آپ، دیکھیے ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ خاص طور پہ جو بڑی بڑی جنگ عظیم کن کے درمیان میں ہوئی ہے؟ مسلمانوں سے جنگ عظیم نہیں ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے باوجود جب آپ دیکھیں گے، آگے بڑھ کے دیکھیں گے، تو میرے عزیزوں، میرے ناظرین، اس بات کو اچھی طرح دیکھیں، مشاہدے میں دیکھیں گے اس بات کو کہ جتنی جنگیں ان کے درمیان میں ہوئی ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پہ آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ میں وہ یکجا ہوتے ہیں، اور یکجا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کتنی جنگیں ہیں، کہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے جگہوں کے اوپر مسلمان اس لیے مظلوم ہیں کہ بہت سے یہودیوں نے اور بہت سے عیسائیوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ میں ایک جملہ کہا گیا ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے، دیکھو خبردار دوستی، اب میں نے کہا تھا ایسی دوستی جو ایک دوسرے کے رازوں کو افشا کرنے کا سبب ہو، یعنی کہ آپ میرے راز جان لیں، میں آپ کا راز جان لوں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ کہاں ثابت ہوتا میرے عزیزوں کہ اگر یہ کہا کہ دوستی نہ رکھو تو دشمنی رکھو؟ بھئی فرض کیجئے آپ سے میرے تعلقات نہیں ہیں، میری دوستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری دشمنی بھی ہے آپ سے۔ بہت آپس میں مومن، بہت سے مسلمان آپس میں اس منزل کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپس میں دوستی نہیں ہوتی لیکن دشمنی بھی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ کہا کہ دوستی نہ کرو، کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسی قربت تمہارے درمیان نہ ہو کہ وہ تمہارے رازوں کو جان لیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے استفادہ ہوتا ہے خاص دوسری اور آیتوں سے، کہ ان کے ساتھ خاص طور پہ یہودیوں اور عیسائیوں کا، چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ ان نبیوں کو مانتے ہیں جن کو ماننا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ یہودیوں کے آخری نبی ہیں، مسلمانوں کے بھی نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت عیسائیوں کے آخری نبی ہیں، مسلمانوں کے بھی نبی ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے، ماننا ہے، مگر کہا گیا خبردار دیکھو ان کے ساتھ میں بہت ساری غذائیں جو غیر گوشتی غذائیں ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ازدواج غیر موقت ہو سکتا ہے، ازدواج موقت ہو سکتا ہے، اور جب وقتی نکاح ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لین دین ان کے ساتھ میں ہو سکتا ہے، صلح و امن کی زندگی ان کے ساتھ میں جائز ہے۔ لیکن ایسی دوستی اس کی بنیاد پہ وہ رازوں سے قرآن نے صاف صاف منع کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرا اسلام دین سیاست ہے، سیاست کا دین ہے، لہذا کسی فردی زندگی کو اس منزل پہ سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ سب کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ ان کا مزاج مسلمانوں کے مقابلے میں ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، تو خبردار ان کے ساتھ میں دوستی نہ رکھو۔ اور پھر اس منزل پہ صاف صاف کہا گیا کہ ایسی کہ ان کے ہم مسلک ہو جاؤ، ہم مشرب ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھتے جس کے ساتھ دوستی ہوتی تو دوست کی بری باتیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بری باتیں تمہیں اچھے لگنے لگے اور تمہارے دین میں تغیر پیدا ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو وہ آپس میں دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اور اسی دوستی ہی کی بنیاد پہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی ان سے دوستی کرے گا گویا وہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جملہ خاص طور پر متوجہ کرنے کے لیے کہ دوستی کی بنیاد کہاں تک ہونی چاہیے۔ اور پھر صاف صاف یہ کہا گیا کہ سہارا لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، چونکہ وہ ظالم ہے اور اللہ قوم ظالم کی ہدایت نہیں کرتا چونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی پوری ہسٹری اس منزل کے اوپر، ان کے پورے ہماری زندگی کے بہت سی تاریخ کے تجربات اور مشاہدات بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو کسی خاص قوم کو اگر ٹارگٹ کیا گیا ہے تو ان کی ظلم کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، ان کی عداوتوں کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی فطرت کیا ہے۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھ کے قرآن مجید کی آیت نمبر 57، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم غضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اب دیکھیں تقریباً گفتگو موضوع سے بالکل مربوط ہے، اس لیے میں نے آج ان دونوں آیتوں کو خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکم ہوتا ہے صاحبان ایمان، خبردار ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو تمہارے دین کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹر لگاتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ کن لوگوں میں سے؟ صاحبان کتاب میں سے، وہی جو میں نے کہا بھی پہلی آیت میں، یہودی اور نصرانیوں میں سے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اور کافرین کے ساتھ میں خبردار دوستی نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے اب یہاں پر مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید اگر کچھ خاص لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کو منع کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بہت حد تک واضح کیا گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ اے صاحبان ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں۔ کس میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، صاحبان کتاب میں سے، یعنی اگر صاحبان کتاب میں سے کوئی لوگ دین کا مذاق نہ اڑا رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں حج کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت دوستی اور دشمنی کا معیار کسی نہ کسی حد تک دین کی مقدسات کی توہین نہ کرنا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کے مقدسات کو تسلیم کر رہا ہے، ان کے جو مقدس چیزیں ان کو مقتول سے دوستی کسی حد تک کی جا سکتی ہے۔ تو گویا پچھلی آیت کو اور اس آیت کو اگر دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو صاف صاف یہ کہا گیا کہ وہاں ان کا ظلم، اور یہاں یہ بیان کہ چونکہ یہ تمہارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، لہذا قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے خبردار کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ تمہارے مقدسات کی توہین کے دوستی کے لائق نہیں رہتے، تو اگر تم کسی کے مذہب کی مقدسات کی توہین کرو گے تو تم دوستی کے لائق کب رہ جاؤ گے؟ صراحتاً دوسری منزل یہ ہے کہ خبردار ایمان کی یہ ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ دینی غیرت مکمل طور پر بلند ہونی چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو آپ کے دین کو کم سے کم دین تو مانتا ہو، وہ ایکسپٹ کرے نہ کرے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن کم سے کم آپ کے دین کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا تو منع کیا گیا تو آپ بھی کسی کے دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین شرط ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخر میں اللہ وحدہ لا شریک کی خدمت میں دعا کروں گا پروردگار ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق رحمت فرما، اور ان لوگوں کو اگر وہ قابل ہدایت ہوں تو پروردگار ہدایت نصیب فرما تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اور ہر وہ فرد کہ جو قرآن مجید کا بغض و عناد رکھتا ہے اس کو ہی پروردگار قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کی توفیق فرما۔ اور پھر میں آخر میں ملتمس ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں کے ساتھ میں جو آپ کے دوست اور احباب ہیں اور جن کے اندر ذوق اور شوق ہے اسلام کو سمجھنے کا، ان تک ہمارے اس چینل کو پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ وہ روزانہ کم سے کم ایک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آخر میں
پھر آپ لوگوں سے کل تک کے لیے خدا حافظ.